بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانبیاء اور آیت ہم پڑھتے ہیں 34 سے. ٹھیک ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، لبشر آپ کو آدمی، من قبلک الخلد آپ سے پہلے، یعنی کہ تجھ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ خلد کا مطلب ہے خالدین، جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے، کہ ہمیشہ رہنے والا کوئی انسان ہم نے بنایا ہو. فاطمہ یہ ایسی لگا میں یعنی اب ٹاپک کیا آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو رہے ہیں، پورا قرآن ہی ان سے مخاطب ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی انسان ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ زندہ رہ سکے. کسی کو دوام نہیں، کسی کو ہمیشگی نہیں، لیکن صرف کس کو؟ اللہ تعالیٰ، بس وہی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. افا ان متا، پھر اگر آپ کو موت آ جاتی ہے، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اگر اے نبی آپ جیسی ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنایا، جن کے ساتھ اللہ کی کتاب کا قانون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قیامت تک چل رہی ہیں برابر، اگر آپ کو موت آ سکتی ہے، نبی کو اگر موت آ سکتی ہے، تو کیا یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت جو ہر ایک نے اس کا ذائقہ چکھنا. اگلی آیت بھی یہی آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو کہ کیسا ہوگا موت کا ذائقہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. موت کا ذائقہ ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا. موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. کسی کو بہت بری موت آئے گی، کسی کو بڑی آسان موت آئے گی. یہ ہوگا موت کا ذائقہ. لیکن وہ ذائقہ پھر بھی ہمیں نہیں پتا کیسا ہوگا. میں تو ایک اس نالج کے لحاظ سے بتا رہی ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں قرآن میں باتیں بتائی ہیں نا، کہ فرشتہ آئے گا نا تو نیک لوگوں سے کہے گا کہ اے روح نکل آ اور چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھے بلاتا ہے. تو کتنے پیار سے یہ بات کہی، اور وہ روح ایسے نکل آئے گی کہ جیسے آپ کوئی تحفہ کھولتے ہیں ریبن، ایک یوں کیا اور وہ پورا ریبن کھل گیا. ایسے جان نکلے گی تو وہ ذائقہ کیسا ہوگا؟ اس سے پہلے ڈر لگ رہا ہوگا نا، موت ہے، ڈر ایک ہے موت کا، لیکن جب جان نکلے گی اسے پتا چلے گا اب یہ ذائقہ کیسا ہے. پھر جو کافر ہوں گے ان کو کہا جائے گا چلو اپنے رب کی طرف، تم سے اللہ ناراض ہے اور نکالو اپنی جان. وہ پیچھے روح ہوتی جائے گی. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جیسے کوئی جالی لوہے کی ہے، اس کے اوپر آپ جالی کا ایک دوپٹہ ڈال دیں، وہ پھنس جائے گا نا، اور اس سے کھینچے تو کیسے جان نکلے گی؟ اب یہ ذائقہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو کلو نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ. اصل میں بات بتا دی کہ زندگی تمہیں دی ہے، وہ میں نے لے لینی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بات یہ ہے کہ ونبلوکم، اور ہم تمہیں صرف کیا ہے کہ آزماتے ہیں. ہم نے تمہیں ایک امتحان گاہ میں پھینک دیا ہے، ہمیں ایگزامینیشن ہال میں نا اس زمین پہ پھینک دیا کہ یہ تمہارا ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں تم نے پیپر دیں. ٹھیک ہے. وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزما لیں، ہم بطریق امتحان میں تم سے لے لیں. اور وہ کس طرح؟ بالشر والخیر، ہر ایک کو بلائی میں مبتلا کر کے. فتنۃ، آزمائش. ہر ایک کے لیے نا ہم نے خیر کو بھی آزمائش رکھا ہے اور شر کو بھی آزمائش رکھا ہے. یہ زندگی کیونکہ آزمائشی ہے. اچھا خیر اور شر کیسے آزمائش ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیسے ہے؟ یعنی دیکھیے خیر تو خیر ہی ہوتی ہے نا، وہ بھی آزمائش ہے. خیر میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اور اگر آپ اللہ کا شکر نہیں کر رہے تو یہ آزمائش میں فیل ہے. شر ہے کوئی برائی آ گئی ہے، آپ کا کوئی مر گیا ہے، آپ کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، آپ کا کاروبار میں کوئی آپ اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اس میں بھی آپ فیل ہیں. اسی سے مجھے حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، مومن کی زندگی بھی کیا ہے، فائدہ ہی فائدہ. جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس کا اجر. جب کوئی آفت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس کا اجر.
یعنی دونوں چیزوں میں اجر ہی اجر. تو یہ ہے امتحان گاہ جس میں ہر طرح ہی آزمائش ہے، خیر میں بھی شر میں بھی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں. پھر بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ رَأَكَ، وَإِذَا جب رَأَكَ دیکھتے ہیں وہ آپ کو اے نبی. کون؟ الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. یعنی یہ منکر، یہ کافر تجھے جب بھی دیکھتے ہیں ان یتخذونک، تو وہ کیا کرتے ہیں، کیا اڑاتے بناتے ہیں، الا حزوا، صرف آپ کا مذاق. اے نبی یہ کافر آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا. اور کیسے مذاق اڑاتے ہیں؟ احاذ الذی، کیا یہی وہ شخص ہے، یذکروا، جو یہ کہتا ہے، آلہاتکم، تمہارے معبودوں کے بارے میں جو بات کرتا ہے، یہی وہ شخص ہے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ ہم کافرون، لیکن اے نبی وہ رحمان کے ذکر سے یا رحمان ہونے سے انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ کے انکاری ہیں. اپنے معبودوں کے بارے میں کتنا انہیں فکر ہے کہ کہتے ہیں او ہو یہ وہ شخص ہے جو آ کے تمہارے معبودوں کے بارے میں بات کرتا ہے، توبہ توبہ، کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان کبھی اپنی عقل جو اللہ نے دی ہے نا اس سے کام لے. کہ ایک مٹی اٹھا کے، سیمنٹ اٹھا کے، یا اینٹیں اٹھا کے، یا لکڑیاں اٹھا کے، یا پتھر اٹھا کے آپ خود اس کی تعمیر کریں، آپ اس کو خود بنائیں اور پھر خود ہی اس کی پوجا کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی جس رب کی آپ پوجا کر رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو بھی خود نہیں بنایا، اور اس رب کو چھوڑ کے جس کی یہ اتنی لمبی چوڑی ہم کہانی پڑھ رہے ہیں کہ اس نے زمین و آسمان بنا دیے، اس نے سارے سیارے بنا دیے، اس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، تم اس کی عبادت نہیں کرتے. تو تم لوگ اس رحمان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن اپنے جو ہاتھ سے معبود بناتے ہو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے باپ، یہ کیا میں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھ سے تم لکڑیوں کو تراشتے ہو، تم پتھروں کو تراشتے ہو اور پھر اس کو پوچھتے ہو. تو ان سے یہ تمہاری بات کا تو جواب نہیں دیتے، یہ سنتے بھی نہیں ہیں. اچھا یہ جن بتوں کو پوچھتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں ایک بات کرتی ہوں ویسے کہ جن بتوں کو یہ پوچھتے ہیں نہ ان کی سنیائی ہے، نہ ان کی دکھائی ہے، کچھ بھی رسائی نہیں ہے ان کی. اس سے بہتر ہے زندہ انسان کو پوچھ دو. یعنی ایک بات میں کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے بنایا تم آواز دو وہ سنتا بھی ہے، تم کوئی بات کرو اس کا جواب بھی دیتا ہے، تم کوئی سوال کرو کہ میری یہ مراد پوری ہو جائے گی وہ تمہیں بتا بھی دے گا. تو پھر ان سے پہلے یہ جاگتے جھوکتے تم خود نہیں کافی؟ بجائے کہ تم ایک، اب دیکھیں نا یہ جو انسان ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہمارے جو کان ہی آپ لے لیں، ہم سنتے ہیں کیسی مشینری ہوگی. اچھا آپ یہ بھی غور کریں جو میڈیکل ہے، مطلب جو ڈاکٹر بنتے ہیں، کان کا ڈاکٹر الگ ہے، آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہے، ناک کا ڈاکٹر الگ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جتنے ہمارے پارٹ آف باڈی ہیں نا اتنے ڈاکٹر ہیں. یعنی دل کا ڈاکٹر کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، دل کا ڈاکٹر کوئی اور ہے، سرجری کرتا ہے ڈاکٹر کوئی اور ہے. کتنے ہمارے پارٹ آف باڈی ہیں، تو کتنے یہ پارٹ آف باڈی الگ الگ کام کرتے ہیں، یہ سوچیں. تو میں ویسی ایک بات آپ کو کر رہی تھی، تو پھر اس سے بہتر تو یہ انسان نہیں کہ جو آپ کے کام بھی سارے کرے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ میرے یہ فرشتے بھی اگر کوئی ایسی بات کرتے کہ یہ الہ ہے آپ کے علاوہ، ان کو بھی ہم جہنم میں ڈالتے. ابھی ہم نے پڑھا. تو اس لیے یہ اتنی حیران ہو رہے ہیں ان باتوں سے کہ ہمارے معبود کے متعلق یہ بات کرتی ہیں، لیکن جو رحمان ہے پوری دنیا کا، ہم کافرون، اس سے یہ انکار کرتے ہیں. حیرت ہے نا یہ بات. اس کو کہتے ہیں عقل پہ پردے پڑ جانا. یعنی عقل اللہ نے دی ہے، اس پہ پردے پڑ گئے ہیں. عقل اللہ نے دی ہے، اس کو یوز نہیں کیا، اس کو استعمال کبھی نہیں کیا. اس لیے اور اگر ذرا سا استعمال کر لیتے، جس طرح ایک آیت پڑھ کے کہو میں نے تو آگے نہیں جانا جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ میرا رب کیا کیا رہا ہے. یہ ہوتا ہے عقل کو یوز کرنا. جی بس اس پہ غور کرنے کی بات ہے، وہ ہے عقل. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال انسان کی فطرت کا جواب دیا آگے کہ خلق الانسان من اجل یا اجل. جو انسان ہے نا یہ اصل میں اجلت والی طبیعت رکھتا ہے. انسان کی جبلت میں، اس کی نیچر میں جلد بازی ہے.
یعنی کہ یہ جلدی فیصلے کرتا ہے. سوچ سمجھ کے چلو، پہلے سوچو پھر بولو، تولو پھر بولو. ایسا انسان ہی ٹھیک رہے گا. جب آپ بہت بولیں گے تو آپ غلط بھی بولیں گے. اللہ نے کہا انسان ہے ہی ایسا، بڑی جلد بازی کرتا ہے. سَأُورِيكُمْ ان قریب میں تمہیں دکھا دوں گا آیاتی اپنی نشانی. فلا تستعجلون، کیوں تم جلدی مچاتے ہو؟ یعنی یہ بات جو جلدی مچاتے ہیں نا ان کے لیے کہی ہے. جلدی کیا مچاتے ہیں کہ اے نبی آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا ہی بنا دیں. اے نبی آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے کہیں عذاب بھیجیں نا ابھی. یعنی قیامت لے آؤ، قیامت ہی لے آؤ. ہم قیامت کے نام سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کا لفظ کہو پتہ چلتا ہے یار قیامت تو وہ ہوگی جو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. اچھا قیامت ہی کیا، آپ کے گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ بھی ہو جائے نا، آپ ڈر کے گھر سے نکل جاتی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس بھرے ہوئے گھر کو کہ کیا کرنا ہے. تو سوچیں قیامت کیا ہوگی کہ ہم اتنی سی بات سے ڈر جاتے ہیں اور اپنا بھرا ہوا گھر چاہے دولت بھی پڑی ہوئی ہے، الماریوں میں زیور بھی پڑے ہوئے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں کہ یہ سب جل کے راکھ ہو جائے ہم بچ جائیں. تو قیامت ہی برپا ہوگی ہر طرف. تو بچ کے کہاں جاؤ گے؟ کیوں تم جلدی مچا رہے ہو؟ صبر کر لو، ہم بہت جلدی تمہیں یہ سب دکھا دیں گے جس کی تم جلدی مچاتے ہو. پھر کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں، پھر ان کا کہنا کیا ہوگا جب جلدی مچاتے ہیں نا اور وہ چیز جب آ جائے گی تو کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہوگا. اتنے بے چین ہو تم اس وعدے کے لیے کہ بس یہ وعدہ کب ہوگا، قیامت لے آؤ. اب بندہ دیکھیں، موت کو کبھی کہا ہے کسی نے کہ ہائے مجھے جلدی آ رہا ہے؟ اگر تم اتنے ہی ہو نا، اب میرے دل میں یہ جواب آیا آج کہ بھئی اگر تم اتنے ہی ہو نا، یہ باتیں کرتے ہو تو یہ کہہ دو ہمیں موت جلدی دے آ جائے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. اپنی موت مانگ لو جلدی. لیکن وہ جب موت کے لیے اللہ نے بلایا تھا کہ آ جاؤ گراؤنڈ میں اور دعائیں کرو، وہ مباہلہ اسے کہتے ہیں، تو تب تو تم آئے نہیں تھے کہ انہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور وہ تو قبول ہو جائے گی، ہم دعا کریں گے تو نہیں ہوگی اور ہم مر جائیں گے. تو نبی نے یہ شرط لگائی تھی کہ بس پھر آ جاؤ گراؤنڈ میں، دعا کرو، جس کی قبول ہوگی جس کی نہیں ہوئی وہ مر جائیں گے. پھر کہتے تھے نہیں ہم نے نہیں جانا، اندر سے جانتے تھے یہ سب کچھ. تو یہی بات ہے کہ تم اپنی موت مان لو اگر اتنی ہو تو. اللہ کہتی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ وعدہ لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کہ یہ لوگ دیکھتے. لَوْ يَعْلَمُ، کاش وہ جانتے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حِینَ، اس وقت، لَا يَكُفُّونَ، کہ جب وہ قریب لائے جائیں گے، کہاں، ان وجوہہم النار، ان کے منہ آگ کے، جب ان کے چہرے آگ کے قریب لائے جائیں گے. ولا ان ظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کے قریب بھی آگ ہوگی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے بھی آگ چہروں کی طرف، پیچھے بھی آگ پیٹھ کی طرف، آگے پیچھے چاروں طرف جب آگ ہوگی جس کا تم کہتے ہو کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب تم وعدہ اپنا پورا کرو گے؟ تو جب تمہارے آگے پیچھے آگ ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہاں تو کوئی مصیبت پڑے نا 100 بندے آ جاتے ہیں مدد کرنے کو. تو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو نا، یہ ہے وہ تمہیں میں دکھا رہا ہوں منظر کہ ایک بھی بندہ یا کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کو نہیں آ جائے گا، بلکہ پتہ کیا ہوگا؟ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ آ جائے گا وقت اچانک ہی. اس نے اچانک آنا ہے. اب دیکھیں نا اتنی بڑی اطلاع دے دی ہے اللہ نے، اچانک. ابھی ہم اٹھیں باہر جائیں، پتہ نہیں ہم گر جائیں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے، ہم مر جائیں بغتۃ، اچانک. یعنی یہ جو اچانک موت آتی نا، یہ بھی ایک بہت خطرناک امتحان ہے. تو اچانک بھی آ سکتی ہے. اب بتا تو دیا اللہ نے، اس کی تیاری ہر وقت رکھو، اچانک ہی ہوگا امتحان. اب کوئی ایگزامینر بتا دے کہ بھئی آپ یہ کتاب کی تیاری رکھو اور میں ان دنوں کسی وقت بھی آپ سے ٹیسٹ لے لوں، تو اللہ نے بھی ہمیں بتا دیا کہ بھی تیاری رکھو. وہ تو پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بل تاتیہم بغتۃ، وہ تو اچانک ہی آئے گا. بلکہ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہم، اور تم میں نا، تم ایک تو حیران رہ جاؤ گے اچانک دیکھ کے، فتبہتہم کا مطلب ہوتا ہے حیران رہ جاؤ گے، اور دوسرا فلا یستطیعون ردہا، اور اس کو تمہیں نا ریجیکٹ کرنے کی، رد کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں تمہارے اندر ہوگی. ولا ہم ینظرون، اور تم پھر مہلت بھی نہیں دیے جاؤ گے، ذرا سی تمہیں مہلت بھی دی جائے گی.
یہ ہے وہ وقت آنا جس کی تم کہتے ہو کہ متا حاضل وعدو، کب آئے گا وہ وقت، بلا کا دس تخزیا، البتہ بات پتہ کیا ہے کہ جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں نا، برسول من قبل کا، یہ تم سے پہلے بھی سب کا مذاق اڑا چکے ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا یہ باتیں کر رہے ہیں اصل میں کہ اتنی بڑی بڑی، یہ پہلے بھی یہ نبی ہو چکی ہیں. فہا کا، تو اللہ گھیر لیتا ہے بالذین، ان لوگوں کو، سخروا منہم، یعنی کہ اس میں جس کو وہ مذاق کرتے تھے نا اپنے مذاق میں، وہ ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ مذاق کرتے تھے اسی مذاق کا حصہ خود بن گئے. یعنی کہتے ہیں نا کسی کو مذاق نہ کرو، ایسے مذاق نہیں کرنے چاہیے. اگر کسی پہ کل مصیبت ہے وہ ہم پہ بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو مذاق آج نبی کر رہے ہیں نا، یہ اس مذاق، یہ خود مذاق بن جائیں گے، اس مذاق کا یہ حصہ خود بن پڑیں گے. تو اس لیے کل میں یکلؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ جو نگہبانی کر رہا ہے نا، باللیلی، رات کی، والنہاری، اور دن کی، من الرحمان، وہ رحمان ہے. یعنی جو رحمان ہے نا وہ دن رات کی، ان سے پوچھ لو، کل کہہ دیجئے میں یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمان، پوچھو کہ اللہ کے سوا دن رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے، تمہاری نگہبانی، تمہاری حفاظت دن رات کون کر رہا ہے؟ کوئی کرتا ہے اللہ کے سوا؟ جب آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا پیارا بتا دیا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس میں اور موت میں، جنت میں صرف موت کا ہی فرق ہے. جب مرا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. اور یہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ایک چیز کی نا ایک سائنس ہوتی ہے. مطلب یہ کہ آپ نے جب آیت الکرسی پڑھی ہے تو صرف پڑھی نہیں ہے، اس کو تو پہلے سمجھیں کہ میرا رب اس میں کیا کیا رہا ہے، پھر اس کو مانے، اس کی چیزوں کو مانے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ کہا میں اس پر ہی مان لاتی ہوں. اور جب بھی پڑھے اس کو جانے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ باتیں بہت ضروری ہیں. رٹی رٹائی دعائیں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اللہ سے، تو اس کا کیا فائدہ. تو آیت الکرسی کو بھی پہلے سمجھیں. ایک تو دیکھیں، ہم جب آیت الکرسی کو پڑھیں تو ہمیں پتا ہو اس کی اہمیت کا. اچھا، اس کی اہمیت ایک تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورہ بقرہ کا حصہ ہے. اور سورہ بقرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، اس گھر میں شیطان نہیں آتا، بھاگتا ہے دور. اب میں دیر ہو گئی تو بندہ بھول ہی جاتا ہے، انسان ہی ایسا ہے. جب میں نے شروع میں یہ چیز پڑھی تھی نا تو میں نے کچھ دن کیا تھا عمل، پھر انسان ہے بھول جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، ہمیشہ کریں کہ سورۃ بقرہ کی نا میں تلاوت لگانے لگ گئی تھی گھر میں، یعنی اپنے کمرے میں نا اپنے موبائل پہ لگا لینی کہ بھئی شیطان بھاگتا ہے. اچھا، جب آپ شروع میں کوئی چیز پڑھیں، میں کہتی ہوں بلکہ شروع میں ایمان لانے والے بندے بڑے پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں نا ہم جو، میں تو نہیں، جو عالم بنتے ہیں نا، کیونکہ عالمہ تو میں ہوں نہیں، جو سچی بات ہے، جو عالم بنتے ہیں نا، بلکہ ان سے بہتر ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو نیا سیکھ رہا ہے. اس کے اندر نا جوش بڑا آتا ہے، اس کے اندر نا یہ ہوتی ہے چیز کہ میں یہ کر لوں. اللہ نہ کرے ایک بات ہے کہ عالم لوگ پڑھا کے نا بس وہ چل بھی کئی ہو جاتے ہیں، رٹے رٹائے پڑھا رہے ہیں، اتنا علم ہے کہ پڑھا رہے ہیں، اور بس خود وہ عمل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا کہ ایسے عالم جو دوسروں کو باتیں بتاتے ہیں اور خود نہیں عمل کرتے تو جہنم کی آخری تہ میں ہوں گے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے بجائے نا، جہاں اللہ نے مجھے بٹھا دیا ہے میں کیا کروں، اور اس کرسی پہ بیٹھنا زیادہ اچھا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ سیکھنے والا جو کرتا ہے نا عمل، وہ پڑھانے والا بھی نہیں کرتا. تو یہ باتیں سیکھتے سیکھتے جب میرے میں بھی یہ جوش تھا شروع میں زیادہ، اللہ آپ بھی رکھے، تو میں یہ کہتی تھی سورہ بقرہ لگانی چاہیے. تو ایک تو اہمیت سورہ آیت الکرسی کی یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی میں نے بتایا کہ جس نے یہ پڑھ لی ہر نماز کے بعد تو وہ جنت میں ہے. تو اور آیت الکرسی جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کی حفاظت ہوتی ہے. کہ جیسے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ روز ہی پکڑتے تھے چور کو کہ تم میری گندم لے جاتے ہو. تو ایک دن تو ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ بالوں والا تھا، پتا چلا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تم آج میں نے پکڑ لیا، تم کہتے نہیں تم مجھے چھوڑ دو، روز ہی بہانہ کرتا تھا، چھوڑ دو. تو اب میں نہیں کروں گا، ہاں آج میں تمہیں، چلو مجھے تم چھوڑ دو، میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ میں پھر نہیں آؤں گا، آیت الکرسی پڑھا کرو.
اس پہ نا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھی تھا تو وہ شیطان لیکن بات سچی کر گیا. یعنی اس سے بھی پتہ ہے شیطان کو بھی کہ آیت الکرسی یہ پڑھ رہا ہے بندہ اور بڑے ایمان سے پڑھ رہا ہے, اب نہیں میں نے ادھر آنا. تو یہ رات کو حفاظت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ, یہ ابھی جو میں بتا رہی تھی کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے, مطلب یہ کہ 8 فرشتے یا شاید 4 میں بھول رہی ہوں کہ رات کو انسان کے ارد گرد جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اس کی حفاظت میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی چور نہ گھس آئے. تو یہ پڑھنے کی بات ہوتی ہے, اپنی اپنی نیتوں سے پڑھنا. یعنی کہ ہر ایک انسان کے پڑھنے کا نا میں آپ کو بتاؤں درجہ الگ ہے. کچھ اتنے پیار سے پڑھتی ہیں کہ اللہ بڑے پیار سے سنتا ہے, کچھ دھیان سے نہیں پڑھتی تو اللہ بھی پھر دھیان سے نہیں سنتا. یہ اپنا اپنا انداز ہے اور اس کے مطابق ہی پھر عمل بھی ہوتا ہے اس چیز کا. تو اس لیے جو ہے وہ میں کیا پڑھا رہی تھی آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں ایک طاقت رکھ دی ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کہاں سے میں پڑھ رہی تھی, کل مئی یکلؤکم, یہ بھی پڑھ لیا. 43 تک ہماری آخری آیت ہو گئی تھی. یعنی کہ یہ بل ہم ان ذکری ربہم مورزون, اللہ رحمان نے جو دن رات تمہارے لیے پیدا کیے لیکن تم کیا کر رہے ہو. بل ہم ان ذکری ربہم مورزون, ذکر سے تم اس کے ذکر سے, تم اس کی رحمت سے, تم اس کی نصیحتوں سے منہ پھیرے ہوئے ہو. ام لہم آلہات, اور کیا وہ تمہارے آلہات معبود ہیں, کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں. من دونینا, مطلب من دونینا ہمارے سوا, کیا ہمارے سوا انہوں نے اور بھی معبود بنا رکھے ہیں. لا یستطیعون نصر انفسہم, حالانکہ وہ تو مدد اپنی جان کی بھی نہیں کرتے. وہی بات جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو انہوں نے بنایا بھی نہیں ہے بھائی. اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے کہ وہ بیٹھ کے, اور کھانا وہ مکھی کہتی ہے لے جائے, یہ بھی قرآن میں ہے, اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ واپس لے آؤ. اس کی تم عبادت کرتے ہو. کیا انہوں نے ہمارے سوا جو معبود بنا رکھے ہیں وہ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی ہی کی مدد کر لیں. ولا ہم منا یصحبون, اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت کیا جائے گا, یعنی کیا جاتا ہے, مطلب کہ یہ ہماری طرف سے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی. یہ اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے اور ایسے یہ لوگ ہیں کہ ان کی مدد ہم بھی نہیں کرتے. یعنی اللہ رحمان جو اللہ سے, دیکھیں نا اس سے مجھے بس وہ ایک ہی حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس طرح کا آپ اللہ کے ساتھ گمان رکھو گے اللہ بھی آپ کے لیے ویسے ہی کر دے گا. مطلب یہ کہ دیکھیں قرآن میں بھی یہ کہ گمان جو ہے نا, گمان ہر ایک کے بارے میں صحیح رکھو, غلط نہ رکھو. اب اللہ کے بارے میں جو جس طرح کا گمان رکھے گا نا تقریباً پھر ویسا ہی ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے متعلق ہمیشہ نا آتی ہیں وسوسے آتے ہیں. بہن میں آپ کو بتاؤں ہر انسان کو کہ اللہ یوں نہ کر دے, یوں نہ کر دے, لیکن اگر اچھا آپ رکھیں گے نا گمان تو پھر اچھا ہی ہوگا. زبردستی اچھا گمان رکھ لیں کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ سے, میرے دماغ میں چیزیں آ رہی ہیں لیکن میں اچھا گمان رکھوں گی اللہ سے تو وہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. تو بس اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہے, ایسا ہے کہ تم اللہ کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری سنتا ہے, تم اللہ کی طرف اٹھتے ہو تو وہ تمہاری طرف چالی پڑتا ہے, تم اللہ کی طرف دوڑتے ہو تو وہ تم سے تیز دوڑتا ہے, تمہاری طرف آتا ہے. یہ تمہارا اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ اس طرح بنتا ہے کہ جب تم اللہ کو پکارو گے تو پھر اللہ تمہاری سنے گا. جب تم اللہ کو پکارو گے نہیں تو پھر کیا ضرورت ہے اللہ کو تمہاری سننے کی. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو نا قیامت میں کہے گا کہ بھئی تم دنیا میں مجھے بھولے ہوئے تھے, آج میں تمہیں بھول گئی. یعنی ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا, ورنہ اس کی وہ رحمانیت کی اگر بات کریں نا, ایک ہوتا ہے رحم اور یہ رحمانیت, یہ رحمان جو ہے, ورنہ رحمانیت تو اس کی ایسی ہے کہ کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ تو کافر بھی جی رہے ہیں. لیکن ایک ایمان والوں سے یہ بات کہہ دی کہ تم اپنا ایمان ایسے بناؤ کہ جب تم مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار سنتا ہوں, تو پھر میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جتنا پڑھا ہے نا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.